ہمیں یہ خیال نہیں آتا ارے وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، ہمارے رشتے کے وہ بھی ہمارے بھائی ہے، کتنے پریشان ہیں، کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، ان کے میسج تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں کیا؟ ان کی خبریں تمہیں نہیں مل رہی ہیں؟ آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آپ اخبار کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آج میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں کہ تمہیں خبریں نہیں مل رہی ہے تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کو اکبر، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی، خوف خدا تمہارے دل کے اندر ہوتا تو تم مسجد کے نمازی ہو گئے ہوتے اور ہر نماز میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے۔ تم مانگ رہے دعا، بس اپنا کام بنتا، ہم اچھے ہیں، دوسرا کچھ بھی ہوتا رہے، وہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ان کے لیے ہمارے اندر اتنی بھی قوت نہ رہی، اتنی بھی طاقت نہیں رہی، ہمارے اندر اتنا بھی حوصلہ نہ رہا۔ کیا ہو گیا ہمارے ضمیروں کو؟ آج ہم اٹھ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارے مسجد کے نمازی بنو اور نماز میں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرو، مولا پروردگار عالم ان مظلومینوں کی حمایت فرما، پروردگار عالم ان مظلوموں کی تو رہنمائی فرما، اے پروردگار عالم ان مظلوموں پر اپنا رحم خاص عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنا کرم کر دے، پروردگار عالم تو رحم کر دے، یا اللہ تو انہیں غیبی مدد عطا فرما۔ ارے کم از کم تم جا نہ سکتے تو اپنے گھر بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں جا کر کے مساجدوں میں پہنچ کر کے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی مانگ لو جا کر کے۔ وہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ایک میسج تو ایسا آیا تھا میرے موبائل پر، کیا آنکھ سے آنسو آ گئے جب اس بچی کا میسج سنا۔ ایسا میسج تھا، ایسی کمنٹ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا، میرے رشتے کے بھائیوں، ہماری خبریں سن کر آپ بہت بے چین ہو رہے ہوگے، ہماری خبریں سن کر کے، ہماری خبریں تم تک پہنچ رہی ہے، تم ہماری خبریں سن کر کے بہت پریشان ہو رہے ہوگے۔ آج ہمارا وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ہمارا آخری میسج ہوگا، آخری خبر ہماری تمہارے پاس ہوگی، اور اس کے بعد کوئی ہماری خبر نہ ملے گی اور نہ تم سے کوئی بات ہوگی۔ اب تو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور صرف ہماری اور آپ کی ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہو رہا ہوگا جب اس نے یہ بات کہی ہوگی، یہ بات پہنچائی ہوگی، یہ پیغام پہنچایا ہوگا۔ ہمیں اب بھی خیال نہیں آ رہا اپنے ان بھائیوں کا، اپنے ان بچوں کا، اپنی ان بہنوں کا کہ ان پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر تم آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں تو مانگ سکتے ہو۔ مولا پروردگار عالم ان مظلوموں پر تو اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما، یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے۔ آپ دعائیں تو مانگ سکتے ہو، مولا تو ان کی حمایت فرما دے، مولا تو ان کے لیے تو غیبی مدد اتار دے، مولا تو ان کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا کر دے، مولا پروردگار عالم تو ان کے لیے کوئی حضرت عمر فاروق اعظم جیسا اتار دے۔ تم بیٹھ کر کے دعائیں تو کر سکتے ہو، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم تمہیں نمازی بنا دے، اللہ تمہیں قرآن کے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تمہیں علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تمہیں دیندار بنا دے، پروردگار عالم تمہیں دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آج تم دیکھ رہے ہو حالات کیا ہے، توجہ نہیں ہے، کیوں بھٹک رہے ہو اپنے راستے سے؟ ارے لوٹ کر آ جاؤ اپنے راستے پر۔ تم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہو اور کل بھی کامیاب رہو گے۔ اپنا راستہ اختیار کر لو، جس راستے پہ تمہیں چلنے کا حکم ہے اسی راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ اپنا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر بھاگو گے، اپنا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ ارے اپنے راستے پر پلٹ کے آؤ، تم کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ علامانی ہوتا ہے ہوشیار، خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔
یہ برگزیدہ بندے ہیں کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اولیاء اللہ لا خوف، لا کا معنی آتا ہے نہیں، اور خوف کا معنی ہوتا ہے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ لفظ کوئی اس میں پڑ گیا، یہ حرف نقرہ ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات بہت اچھے انداز میں پہچانتے ہوں گے کہیں نہ کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کو واقعی کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ والے کیسے کیسے مقاموں پر آرام فرما ہے، کہیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بالکل جنگل میں ایک اللہ والا آرام فرما رہا ہے۔ لوگ آج بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جنگل ہے، وہاں جانور نہ آ جائے، وہاں شیر نہ آ جائے، کہیں ہمیں تکلیف نہ پہنچ آ جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں سے لوگ نکل آتے ہیں، لیکن اللہ والے اسی جنگل میں رہنے کے بعد اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوستوں کا مقام تو سمجھو، لیکن آج ہم مقام کہاں سمجھتے ہیں؟ آج ہم بیانات کہاں سنتے ہیں؟ آج ہم تقریریں کہاں سنتے ہیں؟ ہم درد بھی نہیں سننا چاہتے۔ اللہ اکبر، فلسطین کا ایسا وقت آ گیا ہے، ایسا وقت چل رہا ہے، ہم اور آپ بالکل آرام سے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، بڑی سکون سے سو رہے ہیں، آرام کی نیند لے رہے ہیں، چین سے سو رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارا دل بالکل نہیں ڈر رہا ہے، ہمیں یہ خیال نہیں آتا ارے وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہے، ہمارے رشتے کے، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، کتنے پریشان ہیں، کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں، ان کے میسج تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں کیا؟ ان کی خبریں تمہیں نہیں مل رہی ہیں؟ آپ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نیوز کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آپ اخبار کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، آج میڈیا کے ذریعے بھی سن رہے ہیں کہ تمہیں خبریں نہیں مل رہی ہے، تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کو اکبر، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی، خوف خدا تمہارے دل کے اندر ہوتا تو تم مسجد کے نمازی ہو گئے ہوتے اور ہر نماز میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے۔ تم مانگ رہے دعا، بس اپنا کام بنتا، ہم اچھے ہیں، دوسرا کچھ بھی ہوتا رہے، وہ تیرا بھائی نہیں ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لیے ہمارے اندر اتنی بھی قوت نہ رہی، اتنی بھی طاقت نہیں رہی، ہمارے اندر اتنا بھی حوصلہ نہ رہا۔ کیا ہو گیا ہمارے ضمیروں کو؟ آج ہم اٹھ کر کے ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارے مسجد کے نمازی بنو اور نماز میں جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرو، مولا پروردگار عالم ان مظلومینوں کی حمایت فرما، پروردگار عالم ان مظلوموں کی تو رہنمائی فرما، اے پروردگار عالم ان مظلوموں پر اپنا رحم خاص عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا کرم کر دے، پروردگار عالم تو رحم کر دے، یا اللہ تو انہیں غیبی مدد عطا فرما۔ ارے کم از کم تم جا نہ سکتے تو اپنے گھر بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں جا کر کے، مساجدوں میں پہنچ کر کے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں بھی مانگ لو جا کر کے۔ وہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ ایک میسج تو ایسا آیا تھا میرے موبائل پر، کیا آنکھ سے آنسو آ گئے جب اس بچی کا میسج سنا۔ ایسا میسج تھا، ایسی کمنٹ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا میرے رشتے کے بھائیوں، ہماری خبریں سن کر آپ بہت بے چین ہو رہے ہوگے، ہماری خبریں سن کر کے، ہماری خبریں تم تک پہنچ رہی ہے، تم ہماری خبریں سن کر کے بہت پریشان ہو رہے ہوگے۔ آج ہمارا وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ہمارا آخری میسج ہوگا، آخری خبر ہماری تمہارے پاس ہوگی، اور اس کے بعد کوئی ہماری خبر نہ ملے گی اور نہ تم سے کوئی بات ہوگی۔ اب تو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور صرف ہماری اور آپ کی ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا ظلم ہو رہا ہوگا،
جب اس نے یہ بات کہی ہوگی، یہ بات پہنچائی ہوگی، یہ پیغام پہنچایا ہوگا، ہمیں اب بھی خیال نہیں آ رہا اپنے ان بھائیوں کا، اپنے ان بچوں کا، اپنی ان بہنوں کا کہ ان پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر تم آواز نہیں اٹھا سکتے ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں تو مانگ سکتے ہو۔ مولا پروردگار عالم، ان مظلوموں پر تو اپنا خاص رحم و کرم عطا فرما، یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے۔ آپ دعائیں تو مانگ سکتے ہو مولا، تو ان کی حمایت فرما دے مولا، تو ان کے لیے تو غیبی مدد اتار دے مولا، تو ان کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا کر دے مولا پروردگار عالم، تو ان کے لیے کوئی حضرت عمر فاروق اعظم جیسا اتار دے۔ تم بیٹھ کر کے دعائیں تو کر سکتے ہو، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم تمہیں نمازی بنا دے، اللہ تمہیں قرآن کے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تمہیں علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تمہیں دیندار بنا دے، پروردگار عالم تمہیں دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آج تم دیکھ رہے ہو حالات کیا ہے، توجہ نہیں ہے، کیوں بھٹک رہے ہو اپنے راستے سے؟ ارے لوٹ کر آ جاؤ اپنے راستے پر، تم کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہو اور کل بھی کامیاب رہو گے۔ اپنا راستہ اختیار کر لو، جس راستے پہ تمہیں چلنے کا حکم ہے اسی راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ اپنا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر بھاگو گے، اپنا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر جاؤ گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ ارے اپنے راستے پر پلٹ کے آؤ، تم کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، اولیاء اللہ کا مقام سمجھیں آپ۔ یہ جو اولیاء اپنی اپنی قبروں میں، اپنی اپنی آرام گاہوں میں، اپنی آخری آرام گاہ میں جو آرام فرما رہے ہیں نا، ان کا مقام تو سمجھیں۔ ان کا مقام اتنا بلند و والا ہے کہ یہ جب آواز لگاتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے لیکن اس کی آواز جو ہے خود پروردگار کی ہوتی ہے۔ رب حکم فرماتا ہے، میں اپنے اس بندے کی آواز ہو جاتا ہوں۔ ہاتھ بظاہر تو اسی بندے کا ہوتا ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ آنکھ تو باقی اس بندے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو روشنی ہوتی ہے، رب حکم فرماتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ رب حکم فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں۔ پتہ یہ لگتا ہے اللہ والا اگر یہاں سے پکارتا ہے تو عرش اعظم تک اللہ والے کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج سیل فون کا زمانہ ہے، آج موبائل کا زمانہ ہے، آج موبائلوں سے لوگ ہزاروں کلومیٹر دور بات کر رہے ہیں، لاکھوں کلومیٹر دور باتیں کر رہے ہیں، لیکن سنو تو صحیح، تم تو ایک موبائل کے ذریعے کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں بھی ایک ڈبہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک ڈبہ ہے، لیکن اللہ والے ان کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہے۔ وہ جس سے چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے بات کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ آپ مقام کہاں جانتے ہو، آپ مراتب کہاں سمجھتے ہو؟ درگاہوں پر جا رہے ہو لیکن ایک وقت کی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو۔ درگاہوں پر حاضری ہوتی ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جاتے ہوئے تم ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ ارے راستے میں گاڑیاں روک کر کے مسافر بن کے جب نکلتے ہو تو گاڑیاں روکو اور نماز کو ادا کرو۔ ہم کیونکہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، ہم نماز ادا کر کے جائیں گے، ہم نماز قضا کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور وہاں جا کے تمہارا ادب ہے، سینہ چوڑا کر کے، گلے کے بٹن کھول کے، ایسے چل رہا ہے کڑ کے جیسے سب کچھ یہیں کا ٹھیکیدار ہو گیا ہے۔ ارے یہ کسی دنیا دار کا دوست نہیں ہے، یہ پروردگار کا دوست ہے۔ یہاں ادب سے جا، اگر ادب سے جائے گا، نظریں جھکائے گا تو اللہ والا تیری دعا کو رب کے حضور قبول ضرور کرائے گا، تیری دعا قبول ہوگی۔
گی، تیری جھولی ضرور بھرے گی، تیرا دامن ضرور بھرے گا، تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جائے گا، کیونکہ تو با ادب جا رہا ہے تو با نصیب بن کر لوٹ کر آئے گا، تیری جھولی بھر کے آئے گی۔ لیکن نہیں، ادب تو کھو دیا اس نے، ادب کے پاس ہے ہی کہاں، وہاں دیکھ رہا تو اوپر کو دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دھکے مار رہا، کوئی بزرگ ہے نا ساتھ میں تو اسے تو ایسے کونی سے ڈھکیل لیا کہ وجہ سے مار دے گا اسے۔ اب اسے مارنے آیا ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں آیا ہے، ادب سے ادب سے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگر ادب سے جائے گا تو یقیناً تیری حاضری قبول ہوگی، اور تیری جو مراد ہے وہ قبول ہوگی، جو تیری تمنا ہے وہ قبول ہوگی، جو ارادہ لے کر نکلا ہے اللہ رب العزت تجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، تجھے کامیابی کامرانی ملے گی، ادب کے دائرے میں پہنچے گا، تو ناکام نہ ہوگا بلکہ کامیاب ہو کر لوٹے گا، اور وہاں جا کے دعائیں مار، مولا تجھے مسجد کا نمازی بنا دے، مولا تو مجھے قرآن پڑھنے کا ایک ایسا عاشق بنا دے کہ میرا کوئی کام چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن میری نماز نہ چھوٹے، میری قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ ہے دیکھ پھر تیری دنیا کتنی کامیاب ہوتی ہے، دیکھ پھر تیری آخرت کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے دیکھو کل جب گیا تھا تو بے نمازی ہے، آج لوٹ کر آیا ہے تو نمازی بن کے آیا ہے، اللہ والے کا اس پر کرم ہو گیا، خواجہ نے اسے نواز دیا ہے اور یہ مسجد کا نمازی بن گیا ہے۔ تو جا، اللہ والوں کی بارگاہ میں منع نہیں کرتے، لیکن وہاں سے